تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایجنٹ کون ہے؟ ذرا جواب دیں. اور دوسری بات میں یہ پوچھتا ہوں امپورٹڈ کون ہے؟ جو 350 فورن کمپنیوں سے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی فورن کمپنی سے، کسی باہر کے ملک سے، کسی باہر کی سیاسی جماعت سے پیسہ نہیں لے سکتے. قانون کہتا ہے. اور قانون کہتا ہے کہ اگر آپ رہیں لیں پیسہ تو آپ کی پارٹی تحلیل کی جا سکتی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جس نے 350 کمپنیوں سے پیسے لیے، 350 فورن کمپنیوں سے پیسے لیے، وہ امپورٹڈ ہے یا ہم امپورٹڈ ہیں؟ ہم امپورٹڈ ہیں کس بنیاد پہ؟ کوئی بنیاد نہیں. خان کہتا ہے ہم امپورٹڈ ہیں، اس وجہ سے ہم امپورٹڈ ہیں. عدالت کہتی ہے کہ 350 کمپنیوں سے پیسے لیے، خان امپورٹڈ نہیں ہے. خان تو نیک آدمی ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملک سے، کسی غیر ملکی کابینہ کے ممبر سے، کسی سیاسی جماعت سے پیسے نہیں لے سکتے. یہ 2 ملین پاؤنڈ کس نے لیے؟ تو امپورٹڈ کون ہے؟ یہ امپورٹڈ اور ایجنٹ ہم کیسے ہیں بھائی؟ اور آپ کیا ہیں؟ ذرا بتائیے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 350 ملین، 350 کمپنیوں سے پیسہ لینے والا، فورن کمپنیوں سے پیسہ لے کے اس ملک میں سیاست کرنے والا، وہ نہیں ہے امپورٹڈ. ہم میں امپورٹڈ. جن کے پاس ٹوٹی چپلوں والے لوگ ہمارے آتے ہیں. آپ آئے ہمارے جلسوں میں، شکلیں دیکھیں ان لوگوں کی، غریب لوگوں کی جو وہاں پہ آتے ہیں. ہم امپورٹڈ ہیں. اور یہ چارلز ہینز والے، رومیتا شیٹی والے، یہ لوکل ہیں، یہ سارے انڈیجنس ہیں. تیسری بات، چور کون ہے؟ اور یہ سب سے اہم بات ہے جو میں آپ آج سامنے رکھنے لگا ہوں ثبوت کے ساتھ. چور کون ہے؟ ایک بات تو میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہہ دی تھی کہ اس موجودہ تاریخ میں 2 سب سے بڑے معاشی سکینڈل ہوئے ہیں. ایک $250 ملین کا جو ملک ریاض نے کیا سکینڈل، بحریہ نے، جو کابینہ کے حکم کے مطابق، کابینہ کے سائنڈ پیپر کے مطابق، انگلستان میں پاکستانی ریپریزنٹیشن کے مطابق، پاکستان کا ایک ایڈوائزر انگلستان میں کاغذوں پہ جا کے وہاں کی عدالتوں میں سائن کر کے آیا ہے. اس کے مطابق وہ $250 ملین جو 1/4 ہے اس پیسے کا جو پاکستان کو IMF سے ملنے ہیں، گفٹ کر دیا. گفٹ کر دیا بحریہ ٹاؤن کو، ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیا، سائن کر کے گفٹ کر دیا. وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. کس چیز کے عوض؟ ذرا قیمت دیکھیں، ذرا قیمت دیکھیں. $250 ملین دے دیا 450 کنال زمین کے لیے. 450 کنال زمین لی اور $250 ملین دے دیا. خان صاحب کے نام پہ ان کی زوجہ اور ان کے نام پہ زمین ہے، اور $250 ملین دے دیا. تو چور کون ہے؟ اب میں دوسرا مقدمہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابراج والے صاحب، نقوی صاحب جو ہیں، اس وقت اندیہ یہ ہے کہ ان کو 290 سال سزا ہوگی امریکہ میں. 290 سال. جو جرائم انہوں نے منی لانڈرنگ کے کیے ہیں اس میں 290 سال ان کی سزا بنتی ہے. اور خان صاحب نے سوداگری کی ان سے $2 ملین کے اندر. وہ ساری وہ جو کرکٹ کلب بنایا منی لانڈرنگ کے لیے، جہاں پہ باہر سے کہا یہ کہ لوگ پیسے دے کر آئیں گے، تو یہ $2 ملین جو آئے اور $1.2 ملین جو آئے، یہ ٹکٹوں سے آئے تھے. تو یہ جس شخص نے $2 ملین یا 3 سودا کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سودا کیا کیا؟ جس پارٹی سے سودا کیا ان کو فائدہ کیا پہنچایا؟ تو میں آج آپ کو وہ بتاتا ہوں. کہ الیکٹرک کو
کہ الیکٹرک نے 20 سال سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کراچی کی مشکلات حل کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کریں گے. 20 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ کیوں نہیں کر رہے, اور ہم نے اپنے دور میں کروائی. اور 2020 کے بعد یعنی وہ پیسے $2-3 ملین یا $2-3 ملین پاؤنڈ جب آ گئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, تو کیا ہوا؟ ایک پروجیکٹ جس کا نام دتانگ کول پلانٹ ہے, جو کراچی میں لگنا تھا, کراچی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے, جو انویسٹمنٹ کرنی تھی قانون کے تحت, کانٹریکٹ کے تحت, کہ الیکٹرک نے وہ معاف کر دی گئی. $1 بلین یعنی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تھی, جو $2.5-3 ملین میں بیچ دی. تو چور کون ہے؟ اسد عمر صاحب سی سی او ای میں بیٹھے اور انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا. یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مت کریں, یہ 20 سال پرانی کمٹمنٹ ہے, اسے ختم مت کریں, یہ کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ہے, یہ بجلی انہوں نے کانٹریکٹ میں بنانی تھی, مت کریں. مگر خان صاحب کا حکم تھا, تو اسد عمر صاحب کیسے ٹالتے؟ وہ بھی بیچارے ہیں. دو دتانگ کول پروجیکٹ, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. دتانگ کول پروجیکٹ جو اپنے آخری مراحل میں تھا, 250 ارب کی کراچی میں انویسٹمنٹ جو کے الیکٹرک نے کرنی تھی, وہ معاف کر دی گئی 2020 کے اینڈ میں, معاف کر دی گئی. آپ کو یاد ہے نا وہ تصویر خان صاحب کی, وہ تصویر یاد ہے نا جس میں 7 نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور اخبار میں ہیڈنگ آ رہی تھی کہ خان نے گارنٹی دی ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات حل ہو جائیں گے. ہو گئے 3 ملین پاؤنڈ پہ تمام معاملات حل ہو گئے. پاکستان کے اندر $1 ارب کی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 3 ملین یا 2 ملین پاؤنڈ میں بیچ دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ اور ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو. تو کے الیکٹرک کو 650 میگا واٹ اسی کانٹریکٹ میں, اسی معاہدے میں جس کے تحت کے الیکٹرک خریدی گئی, یہ وعدہ کیا گیا کہ سرکار ان کو 650 میگا واٹ بجلی دے گی. خان صاحب کیونکہ بڑے آدمی ہیں, دریا دل ہیں, صوفی ہیں, نیک ہیں, ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, نہیں کرتا. تو جو بھی وہ کر رہے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 650 میگا واٹ بڑھا کے 2050 میگا واٹ کر دیے جائیں. آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, روز ہمیں آپ یہاں بلاتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. کہ وہ بجلی جو پاکستان کے تمام شہریوں کو ملنی تھی, اس میں 1500 میگا واٹ بجلی خان صاحب نے 2 سے 3 ملین پاؤنڈ کے عوض کہا کہ یہ دے دی جائے کے الیکٹرک کو. اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ یہ جو اضافی بجلی دی ہے, اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ 300 ارب روپے. کیلکولیٹ کر دوں, 1500 میگا واٹ ضرب 24 ضرب 30 ضرب 12 ضرب 0.9 ضرب 1000, 11.664 بلین یونٹ بنتے ہیں, جن کی قیمت 300 ارب روپے ہے. گفٹ کر دی. 250 ارب کا پلانٹ گفٹ کر دیا, 300 ارب کی بجلی گفٹ کر دی. قیمت کیا لی؟ 3 ملین پاؤنڈ. 250 ملین ڈالر ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیے. قیمت کیا لی؟ 450 کنال. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, بھائی چور کون ہے؟ بھائی چور کون ہے؟ منی لانڈرر کون ہے؟ یہ ووٹانگ کرکٹ کلب کیا بلا تھی؟ کون ہے چور؟ کون ہے منی لانڈرر؟ یہ تمام نمبر کسی کو بلا لیں, آپ خود اہل قلم ہیں, اہل دانش ہیں, لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں, جائیں پتہ کریں دتانگ کول پلانٹ کس نے کینسل کیا, کب کینسل کیا. یہ 3 ملین پاؤنڈ پہلے آئے یا بعد میں؟ قیمت پہلے وصول کی یا بعد میں وصول کی اس ملک کی؟
اور آخری بات ثابت میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایجنٹ کون ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ابھی تو میں بھول گیا, وہ بیری دوسانج اور اندرجیت جن کے پہلے نام آ چکے ہیں, ایجنٹ کون ہے یہ تو بتانا پڑے گا نا. امپورٹڈ کون ہے, وہ 350 کمپنیاں, ڈنگ ڈونگ LLC وغیرہ وغیرہ. چور کون ہے؟ 450 کنال کے بدلے میں جو 250 ملین کا تو بلین 250 ارب کا تحفہ, ملین ڈالر کا, $250 ملین کا تحفہ دے جو 450 کنال پہ, اور جو شخص 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ کے لیے 250 کا کارخانہ دتانگ کول کا تحفے میں دے کے الیکٹرک کو, اور 300 ارب کی بجلی تحفے میں دے, 650 کو بڑھا کے 2000 کرے, اور وہ معززین شہر CCOE کو ہیڈ کرتے ہیں. مجھے تو اچھا نہیں لگتا نام لینے کا, لیکن وہ اتنے معزز ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں, تو کو پوچھے اسد عمر صاحب سے, بھائی کس نے کہا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کو, اور 3 ملین پاؤنڈ کے لیے. اینڈ یٹ بروٹس از این آنریبل مین. کیا بات ہے بھائی. تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ صادق اور امین کون ہے. ایک شخص 5 سال تک انڈر اوتھ کاغذ اپنی پارٹی کے سائن کرتا رہا, انڈر اوتھ, انڈر اوتھ انہوں نے سائن کیے کہ جو میں کاغذات آپ کے سامنے جمع کروا رہا ہوں وہ سچ ہیں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آج الیکشن کمیشن نے وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 5 سال جھوٹے کاغذات جمع کروائے انڈر اوتھ. تقریباً 16 اکاؤنٹ جو ہیں وہ چھپائے انڈر اوتھ. ایک لسٹ ہے 8 کی, کچھ ان نون اکاؤنٹس کی لسٹ ہے, اس کو جوڑ لیں تو کچھ 16 کے قریب اکاؤنٹ بنتے ہیں. 16 بین الاقوامی اکاؤنٹ چھپائے. وہ ابھی بھی صادق اور امین ہے. 5 سال انڈر اوتھ غلط چیزیں لکھ کے سائن کر کے جمع کرواتے رہے, پھر بھی صادق اور امین ہے. 16 اکاؤنٹ چھپا دیے, 8 تو خود بھی مانتے ہیں, وہ اب بھی صادق اور امین ہے. اور کون ہے جو صادق اور امین نہیں ہے؟ یاد کروا دوں. جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پہ, اپنے بیٹے کی کمپنی میں, دبئی میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایز اے ڈائریکٹر پیسے لے سکتا تھا, مگر کیونکہ اپنے بیٹے کی کمپنی تھی نہیں لیا. آپ سب اپنے بچوں کی کمپنیوں کے اندر نہیں ہیں. کوئی اپنے باپ کو نہیں کہتا کہ آپ آ جائیں میری کمپنی میں بورڈ کے اوپر, میں چاہتا ہوں میرا باپ, اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو میں اپنے باپ کو بٹھاؤں, اپنے بھائی کو, اپنی اماں کو بٹھاؤں. باقی سب بٹھا سکتے ہیں. مگر ایک شخص تھا دبئی میں, اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بورڈ میں ڈال دیتا ہوں. عدالت نے کہا, فیصلے نے کہا کہ تم چونکہ بورڈ پہ تھے تنخواہ لے سکتے تھے, تمہارے بیٹے کی ہے, تم نے نہیں لی تنخواہ, مگر اس سے کیا غرض, لے تو سکتے تھے نا بورڈ ممبر کے طور پہ. تو تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. کیونکہ تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تو تم صادق اور امین نہیں رہے. کیونکہ تم صادق اور امین نہیں رہے تو اب تم وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. چونکہ تم اب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے اور تم صادق اور امین نہیں ہو تو پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے. کس بات پہ کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ لے سکتے تھے, نہیں لی. عدالت کے فیصلے میں لکھا نہیں لی, لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تم صادق اور امین نہیں ہو. اور یہ صادق اور امین ہے. تو میں آپ سے جاتے جاتے صرف یہ پوچھتا ہوں, بھائی یہ ایجنٹ کون ہے, یہ چور کون ہے, یہ امپورٹڈ کون ہے, اور یہ صادق اور امین کون ہے, اور اس ملک کا انصاف کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اویس کے علی صرف 2 سوال ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کیا, اور جس طرح پاور شارٹیج کو آپ نے لنک کیا, یہ ایک اپگریڈ جاتا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں, آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ عوام بھی سوال کرنے جا رہی ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس پر کیا کوئی پابندی لگنے جائے گی, وفاقی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, اس پر تھوڑی سی گفتگو. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف جو ہے اس کی ایک عوامی عدالت لگ گئی ہے. یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آج, یہ سب عدالتی فیصلے, اور اب وہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ عوام کی عدالت میں آ گئے.
اور ہم تو صرف فیصلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہ فیصلہ دیکھ لیں اور یہ فیصلہ دیکھ لیں اور عوام فیصلہ کر لیں، تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ مصدق ملک صاحب یہ بتائیے گا، حکومت کو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کاپی ہے وہ مل جائے گی، حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے؟ اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی؟ کس طرح سے آپ اس سارے معاملے کو لے کر آپ آگے چلیں گے؟ میں نے تو آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا ہے، صبح سے سب لوگ رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے رکھا ہے، تو یہ معاملہ اب آپ کے پاس ہے، یہ معاملہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، اس امانت کی ہم حفاظت کریں تھینک یو گے۔ سر، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔